ناول عشق منزل پارٹ 2۔ یہ میری طرف ہی کیوں دیکھ رہا تھا؟ میں تو اسے جانتی تک نہیں، وہ اب تک اسی کیفیت میں تھی۔ شکر ہے مصیبت ٹل گئی، ہانیہ نے گاڑی کو آگے جاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ عدن کیا ہوا؟ تمہارا رنگ کیوں پیلا ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں، میں تو ٹھیک ہوں، اس نے منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کیا۔ کون تھا وہ؟ 2 ماہ سے کیوں پیچھا کر رہا ہے؟ آخر چاہتا کیا ہے وہ؟ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ گھر پہنچنے تک وہ اسی حالت میں رہی۔ عدن کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تیری؟ جب سے آئی ہو اسی طرح لیٹی ہوئی ہو، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ شام تک بھی جب وہ غائب دماغ رہی تو اماں نے کہا۔ نہیں اماں، بس سر میں درد ہے اسی لیے۔ اس نے وقتی بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیا۔ لیکن اگلے روز جب وہ پھر کسل مندی سے پڑی رہی تو اماں نے تشویش سے اسے دیکھا۔ تو بتاتی کیوں نہیں ہے؟ کیا ہوا ہے تجھے؟ کالج بھی نہیں گئی آج؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ تو کبھی بیماری میں بھی چھٹی نہیں کرتی تھی، تو پھر آج؟ اماں کا پریشان ہونا بجا تھا۔ ٹھیک ہوں اماں، بس آج دل نہیں کر رہا جانے کو۔ بیٹا، اولاد چاہے جتنی بھی بڑی ہو جائے، ماں باپ جتنا تجربہ کبھی حاصل نہیں کر سکتی۔ کوئی مسئلہ ہے تو بتا نا۔ تو مجھے اپنی پریشانی نہیں بتائے گی تو کس سے کہے گی؟ چل بتا کیا بات ہے؟ کل سے میں دیکھ رہی ہوں، جب سے تو آئی ہے پریشان ہے۔ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ افو اماں، آپ کی تو CID والی نظر ہے۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، بس بور ہو گئی ہوں روز جا جا کر، اسی لیے سوچ رہی ہوں 2-4 چھٹیاں کر لوں۔ اسٹڈیز کا برڈن ہے اور کچھ نہیں، خواہ اتنی ٹینشن نہ لیا کریں۔ وہ ہنستے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اماں کی اندر تک اتر جانے والی نظروں سے وہ واقعی گھبرا گئی تھی۔ پہلے تو جی میں آیا کہ سب کچھ انہیں بتا دے، مگر اماں کو بتانے کا مطلب کالج سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹی تھا۔ وہ تو اس کے معاملے میں حد سے زیادہ محتاط تھی۔ اس کا گریجویشن کا آخری سال تھا، اب وہ گھر بیٹھ کر اپنی ساری محنت پہ پانی نہیں پھیر سکتی تھی۔ ہاں، وہ ابھی کچھ دن کالج نہیں جائے گی، ہو سکتا ہے سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ اماں کی گود میں سر رکھے سوچ رہی تھی۔ میں ٹینشن نہیں لوں گی تو کون پرواہ کرے گا تیری؟ بس ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ سے کبھی کچھ نہیں چھپاتے۔ وہ عمر کے جس بھی حصے میں پہنچ جائیں، ان کے پاس اولاد کے ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ ایک بار والدین کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو کہیں جائے پناہ نہیں ملتی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سمجھا رہی تھی۔ اماں کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہوئی، مگر پھر بھی انہوں نے اسے دوبارہ نہیں خریدا۔ دائم، تمہاری ممی بہت پریشان ہے تمہاری وجہ سے، طلال نے ریموٹ سے چینل چینج کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، وہ کیوں؟ وہ موبائل چھوڑ کر باپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم اب فری ہو تو کل سے آفس جوائن کرو۔ او نو ڈیڈی، مجھے بزنس میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو تمہیں انٹرسٹ ہے کس چیز میں، وہی بتا دو۔ جو کام بھی کہیں تمہیں اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا۔ چاہتے کیا ہو آخر تم؟ سارا ہر بات کے جواب میں اس کی نانا سے تنگ آ چکی تھی۔ آپ چپ کریں، میں بات کر رہا ہوں نا، طلال احمد نے فوراً مداخلت کی۔ اچھا، تو آپ کی ممی نے پٹی پڑھائی ہے؟ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا۔ طلال قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ غلط نہیں کہا میں نے کچھ بھی، ماں ہوں میں تمہاری، دشمن نہیں ہوں۔ وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ الیکشن پر سر پر ہے، میں آفس کو پراپر ٹائم نہیں دے سکتا، سو تم اب آفس جوائن کرو۔ بلکہ ایسا کرو، اپنی کمپنی کو ہی دیکھو تو زیادہ بہتر ہے۔ بہت مانگ ہے اس کی پروڈکٹس کی۔ فی الحال تو سب کچھ مینیجر پر چھوڑا ہوا ہے، مگر کب تک، اسے خود دیکھو۔ سب سے پہلے تو مشینری رینیو کرواؤ، نئی تکنیکس کو فالو کرو، سٹاف میں چینجنگ کرنی ہے تو وہ کرو، اسے فل ٹائم دو تو وہ ڈبل پرافٹ دے گی۔ اس کا مطلب ہے اپنی ممی کی بات لازمی ماننی ہے، اس نے بیچاری سی شکل بنا کر کہا۔ ظاہر ہے یار، واپس تو گھر ہی آنا ہوتا ہے، طلال نے آہستگی سے کہا۔ وہ دونوں قہقہ لگا کر ہنس پڑے۔ حالانکہ میں چاہتا تھا آپ مجھے تھوڑا اور ٹائم دیتے، ابھی تو میں ٹھیک سے انجوائے بھی نہیں کر سکا۔ نو مور ٹائم، اپنی ایکٹیویٹیز کو کم کرو، کل سے تم جوائن کر رہے ہو، مینیجر تمہیں ہر چیز سمجھا دے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی، مگر صرف الیکشن ہونے تک، اس کے بعد آپ اپنا کام خود سنبھالیں گے۔ اس نے بھی لگے ہاتھوں شرط رکھ دی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، طلال نے سر ہلایا۔ اسے مانتے دیکھ کر سارا نے بھی سکون کا سانس لیا۔ ان باپ بیٹے میں بلا کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ وہ شروع سے ہی طلال کے زیادہ قریب تھا، مگر سارا سے اس کی اتنی نہیں بنتی تھی کہ وہ ہر روک ٹوک کرتی رہتی۔
ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی ان کے اندر وہی ٹپیکل خاتون تھی، اپنے شوہر اور بچوں سے محبت کرنے والی، ہر دم ان کے لیے پریشان۔ وہ خود ایک NGO چلا رہی تھی، زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزرتا، مگر پھر بھی بچوں کے معاملے میں انہوں نے کبھی بھول چوک نہیں کی۔ دائم کے متعلق آج کل کچھ خبریں اچھی نہیں مل رہی تھیں، تبھی ان کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ حالانکہ باقی سب کے نزدیک یہ کلچر کا حصہ تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر وہ اپنے بچوں کو آئیڈل بنانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے طلال کے ذہن میں دائم کو آفس لے جانے کا خیال ڈالا۔ طلال احمد ایک جانے مانے انڈسٹریلسٹ اور نامور سیاستدان تھے۔ ان کے 4 بچے تھے، ریان، عنایات، سالم اور دائم۔ ریان اور عنایات دونوں شادی شدہ تھے۔ شادی کے بعد ریان کراچی جبکہ عنایا اپنے شوہر کے ساتھ انگلینڈ میں سیٹل تھی۔ سالم بھی انگلینڈ میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہا تھا، جبکہ ریان باپ کے ساتھ مل کر بزنس کو وسیع سے وسیع تر کر رہا تھا۔ اب بھی وہ کراچی میں بزنس سیٹ کرنے کی وجہ سے خود بھی وہیں سیٹل ہو گیا۔ دائم ان کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ سارا چاہتی تھی کہ وہ بھی سالم کی طرح باہر سے ہی ڈگری لے کر آئے، مگر وہ دائم تھا، ہر معاملے میں اپنی مرضی کرنے والا۔ اس نے یہیں رہ کر پڑھنے کو ترجیح دی اور طلال نے ہمیشہ کی طرح اس کا ساتھ دیا۔ آج سالم واپس آ رہا ہے شام کی فلائٹ سے، سارا نے اسے اطلاع دی۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ گھر آ رہا ہے، وہ پابندی ہے کیا اس کے آنے پہ؟ اف ممی، آپ تو میری ہر بات کو الٹا سمجھتی ہیں۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ رہا ہے یا کچھ دنوں کے لیے؟ یہ تھوڑی کہا ہے کہ وہ گھر ہی نہ آئے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابھی اس کے چند تھیسیس رہتے ہیں، پھر ہی وہ ہمیشہ کے لیے آئے گا، لیکن تم اپنے آفس کو اس کے حوالے کرنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، اپنا کام خود سنبھال لو۔ کیوں؟ میں کیوں دوں گا اس کو؟ آئی کین رین اٹ آن مائی بیہاف۔ وہ انگلی میں چین کی گھماتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ سالم سے اس کی گاڑی چھنتی تھی، وہ جو بھی کہتا سالم ڈیڈی کی طرح اس کی ہر بات مانتا۔ اب بھی اس نے یہی سوچا تھا کہ سالم کے آتے ہی وہ آفس اس کے حوالے کر کے ہر ذمہ داری سے آزاد ہو جائے گا، مگر ممی نے ایک بار پھر اس کی ساری خوش فہمیوں پہ پانی پھیر دیا۔ رات کے اس پہر وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ سڑک پر آوارہ گردی کر رہا تھا۔ آج ارسلان کیوں نہیں آیا؟ اس نے چنگم منہ میں ڈالتے ہوئے باقی دونوں سے پوچھا۔ اس کا ٹھکانہ گرلز کالج ہے، میرا تو خیال ہے وہ رات کو بھی وہیں کھڑا رہتا ہے۔ احمد اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنسا، تبھی اس کے موبائل کی بیل ہوئی۔ ہیلو؟ ہاں لو، وہ میرے سامنے ہی ہے، خود ہی اس سے بات کر لو۔ احمد نے موبائل اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے اجنبی سے فون پکڑ کر کان کو لگایا۔ ہیلو کے جواب میں نسوانی آواز سن کر اس نے فون کان سے ہٹا کر سکرین آن کی۔ سکرین پہ موجود نام دیکھتے ہی ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے فون کاٹ کر واپس احمد کی طرف اچھال دیا۔ تجھے کون سی آگ لگی تھی جو پہلی بار میں ہی میرے متعلق ساری انفارمیشن اسے دے دی؟ عجیب بلا پیچھے پڑ گئی ہے۔ احمد نے جواب میں ہنستے ہوئے موبائل کیچ کیا تو اس کا فون کیوں نہیں اٹھاتا؟ وہ بیچاری ہمیشہ یہی کہتی ہے، میں جب بھی اسے فون کروں اس کا نمبر آگے سے مصروف ہی ہوتا ہے۔ میں نے اس کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر ان دونوں کے منہ سے ہنسی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ ویسے ایک بات تو ہے، تو بھی گیا تھا وہاں جا کر؟ شارق نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے کوئی بھی نارمل انسان پہلی بار وہاں پر جائے تو ایک بار پاگل تو ضرور ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ کب جانے کا ارادہ ہے؟ سالم نے پوچھا۔ فی الحال تو موڈ ہے نہ ٹائم، پھر کبھی دیکھیں گے۔ چل جیسے تیری مرضی، جب موڈ ہوا تو بتانا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ چلنے لگے۔ آج وہ 1 ہفتے بعد کالج آئی تھی اور سب سے نوٹس اکٹھے کرنے میں مگن تھی۔ عدن، میرے ساتھ بازار تک چلو، مجھے کچھ چیزیں خریدنی ہیں۔ ابھی چھٹی میں کافی ٹائم تھا جب شانزہ نے اس سے کہا۔ ہرگز نہیں، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اماں سے جوتے کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے۔ پلیز یار، مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں ارجنٹ، ہم وین کے آنے سے پہلے واپس آ جائیں گے، پلیز منع مت کرنا۔ مگر پلیز نہ نہیں کرو نا، وہ ہانیہ کی بچی بھی نہیں جا رہی، اب کس کے ساتھ جاؤں میں؟ اچھا تو پھر وین کے آنے سے پہلے ہی آنا ہے، دیر بالکل نہ ہو۔ کچھ پس و پیش کے بعد وہ بالآخر راضی ہو گئی۔ چادر اوڑھنے کے بعد وہ اس کے ہمراہ چل دی۔ سڑک پر تیز تیز چلتے ہوئے عجیب سا احساس ہونے پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً شانزہ کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ وہ گاڑی ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔
شانزا نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر خاموشی سے دوبارہ چلنے لگی۔ کیا ہوا؟ تم بول کیوں نہیں رہی؟ عدن، تم لوگوں کے فیملی ایشوز تو نہیں چل رہے کسی کے ساتھ؟ کوئی دشمنی وغیرہ؟ کیا مطلب؟ اس نے حیران نظروں سے شاننا کو دیکھا۔ تم پچھلا ایک ہفتہ کالج نہیں آئی تو پورا ایک ہفتہ ہی اس گاڑی نے بھی وین کا پیچھا نہیں کیا، مگر آج ہی یہ گاڑی پھر سے۔ جسٹ شٹ اپ شانزا، تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ نہیں یار، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں نے اسی لیے پوچھا تھا کہ کوئی فیملی ایشو تو نہیں کسی کے ساتھ۔ اس کے دماغ میں چکر چلنے لگے۔ ہماری تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، تو پھر یہ کون ہے؟ ایک بات تو واضح تھی کہ وہ اسی کے پیچھے آتا تھا۔ خوف نے چاروں طرف سے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شانزا واپس چلو، مجھے بازار نہیں جانا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ کالج سے نکل کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ پلیز یار، اب ہم اتنا آگے آ گئے ہیں، وہ سامنے تو ہی شاپ ہے، بس 10 منٹ لگیں گے۔ وہ اس کا ٹھنڈا ہاتھ تھامتے ہوئے تیز تیز چلنے لگی۔ ایک بار پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اب وہ گاڑی وہاں نہیں تھی۔ دکان کے اندر داخل ہو کر ہی اس کی سانس بحال ہوئی۔ شانزا اپنے لیے چیزیں پسند کر رہی تھی، مگر وہ غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے وہ؟ کیوں آتا ہے میرے پیچھے؟ مجھے اماں کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ ہاں، آج جا کر میں اماں کو سب کچھ بتا دوں گی، پھر بابا خود ہی سارے معاملے سے نمٹ لیں گے۔ وہ کھڑی سوچ رہی تھی کہ شانزا نے اس کا کندھا ہلایا۔ چلو چلیں۔ ہو گئی شاپنگ؟ ہاں ہو گئی۔ وہ دکان سے باہر نکل آئیں۔ پریشان مت ہو، تم انکل سے بات کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے خریدا ہے۔ کہاں گیا؟ ادھر ہی تو تھا۔ وہ شاپنروں کو ایک ہاتھ سے دوسرے میں منتقل کر رہی تھی۔ او نو، اب کیا ہوا؟ یار، وہ ریڈ بیگ تو وہیں پہ رہ گیا۔ اس نے افسوس سے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ اب پھر واپس جانا پڑے گا اگر وین آ گئی ہوئی تو۔ سوری یار، وہ پیچھے ہی تو ہے دکان میں، ابھی لائی، بس 1 منٹ۔ وہ دوڑتے ہوئے واپس اسی دکان میں گھس گئی۔ عدنان وہیں سڑک پر کھڑی پیچھے مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم مس عدن، نواب عالم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہ کون ہو تم؟ وہ بدک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہ بھی پتہ چل جائے گا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اسے بازو سے پکڑ کر پاس کھڑی کار کی جانب گھسیٹا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، بچاؤ بچاؤ۔ وہ چیختے ہوئے لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ چھوڑ دو اسے، کون ہو تم اور کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ارد گرد کے لوگ یہ منظر دیکھ کر اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے فوراً ایک آگے بڑھ کر بولا، مگر سامنے والے کے پاس ٹریولر دیکھتے ہی اس کی زبان بند ہو گئی۔ 1 منٹ کے اندر دفع ہو جاؤ سب یہاں سے، ورنہ ادھر ہی بون دوں گا۔ اس نے ٹریولر کا رخ ان لوگوں کی جانب کیا۔ 2 سیکنڈ میں ہی وہاں سے ہر کوئی غائب ہو گیا۔ اس نے دھکا دے کر عدن کو گاڑی کے اندر ڈالا۔ اندر بیٹھی عورت نے فوراً اس کی ناک پہ رومال رکھ دیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے آخری چیز جو اسے نظر آئی وہ اس کے ماسک والے شخص کا چہرہ تھا۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا۔ دوپہر تک وہ مینیجر کے ساتھ ہی سر کھپاتا رہا، پر خاک بھی پلے نہ پڑا۔ اف ڈیڈی، کہاں پھنسا دیا آپ نے مجھے؟ ابھی مینیجر کے جانے کے بعد وہ ریلیکس ہوا ہی تھا کہ کوئی بے دھڑک انداز میں دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ واہ بھئی، بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں، لگتا ہے بچہ راہ راست پہ آ گیا ہے۔ آنے والے کو دیکھ کر اس کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، کب آیا تو بتایا تک نہیں یار۔ وہ علی سے ملتے ہوئے بے پناہ خوشی اور حیرت سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہہ رہا تھا، پرسوں ہی آیا ہوں اور آج تجھ سے ملنے چلا آیا۔ کب سے جوائن کیا آفس؟ کیوں انکل کا بزنس ڈبونے کا ارادہ ہے؟ ڈیڈی کے زور دینے پر ہی آیا ہوں، ورنہ مجھے رتی برابر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ علی اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، دونوں نے اکٹھے گریجویشن کیا۔ گریجویشن کے بعد وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر چلا گیا، لیکن پھر بھی ان دونوں کی دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ علی کے ساتھ اس کے فیملی ٹرمز بھی تھے۔ آج پھر اتنے سالوں بعد وہ اس کے سامنے تھا۔ چل اٹھ، کہیں باہر چلتے ہیں، تمہارے چکر میں لنچ بھی گول ہو گیا ہے۔ اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے، سالم آیا ہوا ہے کل سے۔ وہ باتیں کرتا اس کے ہمراہ آفس سے باہر نکل گیا۔ جاری ہے، اگر سٹوری اچھی لگی تو لائک کمنٹ ضرور کریں۔ تمام ایک ساتھ پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔